دوسری گلی میں آگ لگی تو میں نے سوچا کہ کم از کم میری گلی میں تو نہیں لگی تو مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جا کے آگ بجھانے کی. پھر اس کے بعد میری گلی میں آگ آ گئی تو پھر میں نے سوچا کہ اپنی گلی میں آئی ہے لیکن میں گھر میں تو محفوظ ہوں، اس لیے میں وہاں بھی نہیں گیا آگ بجھانے کے لیے. پھر میرے ہمسائے کے گھر میں آگ لگی، میں وہاں بھی نہیں گیا آگ بجھانے کے لیے. پھر آگ میرے گھر میں آ گئی اور پھر کوئی نہیں تھا مجھے بچانے کے لیے. آج یہ معاملہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آپ کو پتہ ایک بڑا واضح طور پر موقف لیا گیا ہے کہ سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے نے وہ کیا ہے جو کہ 75 سال میں ہمارے جو ابدی دشمن ہے وہ نہ کر سکے. ساتھ ساتھ عمران خان صاحب آج پیش ہوئے احتساب عدالت میں، وہاں پر ان کو 8 دن کے لیے ریمانڈ دے دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی عجیب کنٹروورسی ہوئی ہے، عجیب ایک کنفیوژن پھیلی کہ ٹیرین والا جو کیس ہے اس میں 3 ممبر بینچ سماعت کر رہے تھے، وہ بینچ ٹوٹ گیا تھا. اس میں جو 2 ممبرز تھے انہوں نے یہ فرمایا اور یہ ویب سائٹ پر یہ لگا دیا گیا فیصلہ کہ یہ کیس جو ہے اب نہیں سنا جائے گا، یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا، یہ قابل سماعت نہیں ہے. اس کے بعد کوئی آدھے گھنٹے کے اندر اس کی تردید آ گئی. اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ اس وقت معاملہ جو ہے زیر بحث ہے اور یہ فیصلہ دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، اور یہ اختیار جو ہے وہ صرف اس وقت جب تو ہوگا جب ایک فریش بینچ بنے گا اور اس کو سنے گا. اب انہوں نے کہا کہ جس نے بھی یہ ویب سائٹ پر لگایا ہے یہ فیصلہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اب یہ وہی معاملات ہیں جو آپ کو اس وقت شاید سپریم کورٹ کے بینچ پہ بھی ڈویژن نظر آ رہی تھی، اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پہنچ چکی ہے. ڈویژن ہو، آگ ہو، توڑ پھوڑ ہو، اس میں تو ایک منظم طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک ری ایکشن ہمیں نظر آیا ہے. تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے موقف بیان کیے ہیں، کسی نے بھی اس بات کو نہیں سپورٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے وہ آیا درست ہے یا نہیں. ظاہر ہے کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا آج پشاور میں انہوں نے پی ٹی وی کے دفتر کو پھر حملہ کیا. اور یہ اگین 2014 میں جنہوں نے ان کو اجازت دی کہ آئیے ان کو کھلا میدان دیجئے، ان کو کرنے دیجئے اپنے انقلابات، انقلابی سپیچز، اور ان کو بیٹھے رہنے دیجئے، اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھگدڑ مچائی، جو پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، جو پی ٹی وی کے دفتر پر 2014 میں حملہ کیا، یہ سب اس کا خمیازہ ہے جو اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہمیں یہ یاد ہے کہ آج جو ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی ڈٹ کے نہ کھڑا ہو، ہم جانتے ہیں کیسے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ، وہی ہمیں بتا رہے تھے. وہی ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے، انہوں نے تو مجھے ٹویٹر پہ دھمکایا تھا، انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور کیا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے. تو آج جب اتنی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، آج تو فرض جرم بھی ان پر عائد ہو گیا ہے توشہ خانہ کا. اب یہ تمام معاملات میں جنہوں نے سہولت کاری کی، جنہوں نے ان کو پیچھے سے سپورٹ کیا، جنہوں نے ان کو پالا، جنہوں نے ان کو پوسا، ان کے لیے کوئی باز پرسی نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی باز پرسی نہیں کی جائے گی. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے پی ٹی آئی غلط کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو غلط کرنے کا روم کس نے دیا ہے؟ وہ کہاں گئے 2 جنرل جن کا بار بار نام لیا جاتا تھا؟ کیا فوج اپنے ادارے میں بھی جو لوگ یہ کرتے ہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی، ان کے خلاف بھی بات نہیں کرے گی؟ اگر تو اس کا پورا معاملہ زیر بحث آئے گا اور اگر عمران خان صاحب پر ہاتھ ڈالنا ہے، ان کی پی ٹی آئی کی پارٹی کو نااہل قرار دینا ہے، شر پسند عناصر پروو ہوتے ہیں، تو پھر میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارے سابق جنرلز کہاں کھڑے ہیں. ان کو کسی نے پوچھا ہے؟ ان کو کسی نے طلب کیا ہے؟ یہاں تو ہر کسی کو طلب کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. آج عمران خان صاحب ایک زیر بحث، زیر موضوع اس لیے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اب سے کچھ دیر قبل بات کی ہے، قوم سے خطاب کیا ہے، اور یہ ہو سکتا تھا کہ آج 3 جگہ جب فوج کو طلب کر لیا گیا آرٹیکل 245 کے تحت، ویسے اس کو کریکٹ کر دیتی ہوں، انہوں نے کہا صرف معاونت کے لیے آئی ہے فوج، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرے عزیز ہم وطنوں نہ ہو جائے، لیکن کم از کم اس بات کی ہمیں تسلی ہونی چاہیے کہ اہل وطن تک ہی معاملہ رہا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا ہے واپس، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کارروائی ہم پر بھی ہوئی ہے، نواز شریف پر بھی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ پہ بھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد جو ایک فطری طور پر جو جذبہ تھا، جو ایموشنز تھیں، وہ اس طرح سے اگر املاک کو نقصان دینا، کسی ادارے کو ٹارگٹ کرنا ہوتی تو وہ نہیں کیا گیا. اور یہ ہمیشہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک بڑا تحمل مزاجی کا جو ہے وہ اعتراف بھی ہم کریں گے کہ انہوں نے کیا، اور ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار پارٹی کی طرح سامنے آئے. پارٹی کارکنان کو احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن پیٹرول بم مارنے کا حق نہیں ہے. آج آڈیو ویڈیوز کا بھی سلسلہ جی آتا رہا. ایک آڈیو میں یاسمین راشد صاحبہ فرما رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس جائیں، آپ لوگ مل کے جائیں، سب کٹھے جائیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ
مطلب ایک اور آڈیو آئی ہے جاز چودھری صاحب اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں یہ تو ہم نے کر دیا ہے نا کہ ہم نے تہس نہس کر دیا کور کمانڈر گھر کو, ہم نے گملے سے لے کر کوئی چیز ثابت نہیں چھوڑی ہے. سمجھ نہیں آتی یہ ملک ہے یا واقعی بنانا ریپبلک ہے. اگر ملک اپنی آزادی اور ساکھ اداروں کی منوانا چاہتا ہے تو پھر سب کا جو ہے اس وقت پوچھ گچھ ہونی چاہیے, سب سے ہونی چاہیے. جنہوں نے ان کو پالا, جنہوں نے ان کو مسلط کیا, جنہوں نے ان کو 2014 میں ان کی رہنمائی کی, ان کی بیک پہ کھڑے رہے, آج ان کو بھی فرنٹ پہ لانا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے. اس ملک میں اگر سازش رچائی گئی, اگر RSS سے اب معاملات PTI کے ملتے ہیں تو اس وقت جو ان کو لے کر آئے تھے اس وقت نہیں ملتے تھے RSS سے تعلقات, اب بنے ہیں اور بننے دیے گئے ہیں. ہم نے اتنے دن ان کے خطابات سنتے رہے, دمان پاک میں ایک ہنگامہ لگا رہا, کھانے پکتے رہے, لوگوں کو تربیت دیتی جاتی رہی, اور ساتھ ساتھ یہ سب پیٹرول بم مارے گئے, سکھایا گیا کس طرح پیٹرول بم بنایا جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں ہمارے پاس تو ماچس بھی نہیں ہے, ہم نے تو کوئی املاک کو نقصان بھی نہیں پہنچایا. اب تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا ہے. ہم نے امید کی تھی کہ آج علی محمد خان صاحب آئیں گے اور ہمیں اپنا جواب دیں گے, لیکن ایز یوزول علی محمد خان صاحب ایز یوزول نہیں, ویسے تو وہ آ جاتے ہیں, آج وہ ظاہر نہیں آئے کیونکہ اتنے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. اسد عمر صاحب اریسٹ ہو رہے ہیں, علی زیدی صاحب اریسٹ ہو رہے ہیں, تو شاید وہ بھی کہیں ظاہر اپنی اریسٹ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تو آئی گیو ہم دیٹ. بٹ اس وقت ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ آپ کا ناز بلوچ صاحبہ. ناز بلوچ صاحبہ, میں تو مطلب غم اور غصے کی کیفیت میں ہوں, آپ بھی ہیں. اس ملک میں تمام لوگ جو ہیں محب وطن پاکستانی ہیں, قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی جو پاکستانی ہیں, وہ سب تکلیف میں ہیں. ان سب کو یہ شدت سے احساس ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. لیکن اس سے زیادہ شدت سے جو احساس میرے اندر ہے وہ یہ ہے ہم نے غلط کو ہونے دیا ہے اور ہم نے اس کو خود بویا ہے. یہ بیج ہم نے خود لگایا ہے, اور جنہوں نے لگایا ہے, جنہوں نے اس کو پانی دیا ہے, جنہوں نے اس کو تناور درخت بنایا ہے, وہ ان سے کوئی نہیں پوچھ گچھ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا, تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. بہت مشکل حالات ہیں, بہت مشکل سچویشن ایسی ایک پیدا کی گئی ہے. دیکھیں, ریاست جو ہے وہ ہمیشہ پاورفل ہوتی ہے, طاقتور ہوتی ہے. اگر کوئی جھتا اور اگر کوئی شرپسند ٹولہ, اگر کوئی 100-150 کی تعداد میں نکل کر آ کے حملہ آور ہونے والا جھتا جو ہے وہ یہ تاثر دینا چاہے کہ وہ ریاست سے ٹکراؤ کر لے گا, تو ریاست جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے اور قانون کی پکڑ اور گرفت جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک میسج PTI کے ان جھتوں کو یا ان ٹولوں کو دینا چاہتی ہوں جو ایک دیوانہ وار کیفیت میں نکل کے ایک گرفتاری کے اوپر, جو کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران دے چکے. زرداری صاحب نے تو 12 سال جیلیں جو ہے وہ کاٹی, اور اس کے بعد سرخرو ہو کے نکلے کہ وہ تمام کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے, لیکن پھر بھی ہنستے مسکراتے وکٹری کا نشان بناتے اور بختر بند میں بیٹھ جاتے تھے. اس طرح کی جو بگدڑ مچا کے ایک انتشار پیدا کرنے کی پالیٹکس جو PTI نے ہمیشہ سے کی ہے, اس کی تو سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میسج ضرور PTI کے ان ورکرز کو اور ان لوگوں کو دینا چاہتی ہوں جو دیوانہ وار نکل کے اپنے ہی ریاست کا نقصان کر رہے ہیں, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو جلانے کی سازش کر رہے ہیں. اور جو آپ نے RSS کی بات کی, وہی RSS اور مودی کا جو ایک پاکستان کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے, وہ تو آج خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جو کام وہ نہیں کر سکے وہ یہاں پہ کچھ شرارتی ٹولہ جو ہے وہ بیٹھ کر کر رہا ہے. لیکن پیغام یہ ہے کہ PTI والوں جاگ جاؤ. عمران خان اور PTI کی لیڈرشپ کے آواز پہ اور فونوں پہ, مشوروں پہ اور اکسانے پہ, بھڑکانے کے اوپر آ کر آپ اگر قانون ہاتھ میں لیں گے تو یاد رکھیے جب آپ کے پرچے FIR کٹیں گے تو نہ PTI کی لیڈرشپ آپ کے فون اٹھائے گی, نہ آپ کے سیاسی آپ کی قانونی چارہ جوئی میں آپ کی معاونت کرے گی, نہ آپ کو پوچھے گی. کیونکہ 2013-14 میں جب دھرنے میں جب یہ مار کٹائیاں کی تھیں, جب PTV پہ حملے کیے تھے, جب ریڈ زون کے اندر آ کے انکروچ کیا تھا, اس وقت بھی جب پولیس کے اوپر تشدد کرنے کے اوپر جن پر پرچے کٹے, وہ لوگ آج بھی خود اپنے کیسز کو بھگت رہے ہیں. تو ایسے کام نہ کریں جس میں آپ خود جو ہے وہ تنہا بھی ہو جائیں اور اپنے اوپر یہ لیبل لگا دیں کہ آپ جو ہے کوٹوں کی کچہریوں کے دھکے کھاتے پھریں غلط کام کرنے پر. تو قانون جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ریڈیو پاکستان کا ذکر کیا, جو پشاور میں ہوا, پشاور میں ریڈیو پاکستان کے اندر گھس کر اور اس کے بعد وہاں پہ جس طرح جلاؤ گھیراؤ اور وہاں کے سٹاف کو جس طرح زد و کوب کیا گیا, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟
یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ تو جنگل کا قانون ہے، اور عمران خان اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون وہ لے کر آئیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان میں جنگل کا قانون نہیں ہوگا۔ پاکستان کا اپنا ایک قانون ہے، ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج نہ کریں اور امن و امان جو ہے اس کو یقینی بنائیں۔ ایک طرف آج ہمارے پارلیمنٹ کے 50 سال پورے ہونے پہ 2 دن سے ہماری انٹرنیشنل کنونشن چل رہی ہے، دوسری جانب یہاں پہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہو رہی ہے، اور پھر جو کور کمانڈر ہاؤس میں، جو جنا ہاؤس میں لاہور میں جا کے دھاوا بولا گیا، یہ شرارت، اس قسم کی دہشت، اس طرح کا خوف، یہ کون سی عزائم ہے؟ یہ خوفناک عزائم ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ 75 سالوں میں کبھی دشمن نے بھی اتنی شرارت کر کے ہمارے ملک میں انتشار کرنے کی ایسی میلی آنکھ سے اگر دیکھا بھی تو یہ کم سے کم نہیں کر سکا جو آج ایک دن کے اندر 9 مئی کے اندر ہوا ہے۔ تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور پھر میں ونس اگین آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ تمام شہریوں کے لیے اور ان جھتوں کے لیے بھی کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور آپ اپنے ملک کا دفاع کریں، اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر ہو۔ پولیٹیکل لیڈرشپس آتی ہیں جاتی ہیں، لیٹ دیم فیس دا ٹرائل۔ انہی عدالتوں میں ہم نے بھی بڑے مقدمات جو ہے وہ سہے ہیں، ہماری پارٹی لیڈرشپ نے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن کبھی پیپلز پارٹی کے کسی ورکر نے نہ کسی کو نقصان پہنچایا، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی۔ ورکر جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتا ہے لیکن پرامن احتجاج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ناز صاحبہ، مجھے حسن رضا پاشا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا لاسٹ منٹ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پاشا صاحب، میں جو سوال اٹھا رہی ہوں کہ یہ جنگل کا قانون تو نہیں ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے، اور قانون جو ہے وہ یہ بتاتا ہے اور آئین یہ کہتا ہے۔ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ جو قانون کیا کہتا ہے کہ اگر پی ٹی وی پہ 2014 میں حملہ کیا جائے، وہاں پر سپریم کورٹ کے باہر کپڑے ٹانگے جائیں، پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر حملہ کیا جائے، ریڈ زون میں افراتفری مچائی جائے، تو قانون اس وقت کیا کہتا تھا سر؟ کیا وہ اس سے مختلف کہتا تھا جو آج کہہ رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ قانون ہمیشہ اپنی راہ متعین کی ہوئی ہوتی ہے قانون نے، اور سب کے لیے برابر بھی ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اشرافیہ کا اور قانون ہے اور عام آدمی کے لیے اور قانون ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے ریلیف پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو ان عدالتوں سے ملے اور یا شریف خاندان کو ان عدالتوں سے ملے، اتنے ریلیف عام بندے کو نہیں ملے۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں 8 بجے تک انتظار کرتی ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے پہلی پیشی پہ اس کا کیس فارغ ہو جاتا ہے اور وہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آج ہم بطور قوم سوچیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو ورکرز جو کچھ انہوں نے کل سے لے کے آج تک کیا ہے، کیا یہ پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے، یا یہ کس چیز کا یہ حصہ ہے، اور پاکستان سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ آج میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب جناب عمران خان صاحب کے وکلاء باہر نکلیں گے ان سے ملاقات کر کے، تو وہ یہ پیغام ضرور دیں گے اپنے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، کہ آپ یہ گھراؤ جلاؤ اور یہ جو احتجاج کی یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو ایکشن کر رہے ہیں، ان سب کو ختم کریں، اور اگر احتجاج کرنا ہے تو پرامن کریں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ایز پولیٹیکل ورکر ان کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، بلکہ ہر ورکر کو حاصل ہے۔ تو لیکن یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا جس طرح املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ جی ایچ کیو میں گئے، اور میں حیران رہ گیا، کل ایک کلپ دیکھا کہ ایک نوجوان نے کور کمانڈر کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ کیا ہم میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ ڈیکوریشن پیس آپ نے سروں پہ ہیلمٹ بنا کے سر جہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ نشو نما پائی، جہاں انہوں نے نشو نما پائی، سر وہ ان کا بھی ذرا ذکر خیر کر دیجئے۔ جو پولیٹیکل منورنگ ہوئی، جو عدلیہ میں منورنگ ہوئی، جو تعیناتیاں ہوئیں، جن کو مطلب ایلیویٹ کیا، یہ تمام معاملات کیا پی ٹی آئی کا ورکر کر رہا تھا؟ سر پی ٹی آئی کا ورکر تو آج وہ کر رہا ہے جس کی بنیاد بہت پہلے بہت بڑے لوگوں نے رکھی ہے۔ ان بڑے لوگوں سے حساب نہ لیا جائے، لیکن پی ٹی آئی ورکر تو غلط کر ہی رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سرپرستی کس نے کی ہے؟ دیکھیں، آپ ایک اور بات ذرا غور فرمائیں اس پہ کہ کل شام کو لاہور میں کور کمانڈر گھر جلایا گیا، پوری رات تھی، پھر صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، ظہر تک جو عمران خان صاحب کے بعد جو قیادت تھی وہ جناب اسد عمر صاحب تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب۔
سیزنڈ لیڈر ہیں, منسٹرز بھی رہ چکے ہیں, بڑا ان کا ایک نام ہے. ان دونوں شخصیات نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کول ڈن ہو جائیں, آپ یہ حرکات نہ کریں. کہتے رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. کیا اس سے یہ ختم ہو جائے گا جو آپ کا اور پی ٹی آئی کے ورکرز کا آپس میں ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے, یا ایک نظریے کی بنیاد پہ اگر آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ختم ہو جا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک کال دیتے تمام ورکرز کو کہ آپ ایجیٹیشن کریں, آپ احتجاج کریں, لیکن یہ جو گہراؤ جلاؤ اور یہ جو مار پیٹ والی جو حرکات کر رہے ہیں, ان سے باز آ جائیں. ہم کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ گملہ بھی نہیں ٹوٹا. آج تو گملے سے لے کے گھر تک ہر چیز ٹوٹ گئی ہے. ایک بھرم ہوتا ہے, ایک پولیس آفیسر کھڑا اور وہ ہاتھ کا اشارہ دے تو یہ ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے. اب کیا ایک فوجی جوان کھڑا ہو تو وہ بھی ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے. آپ جی ایچ کیو کا گیٹ توڑ کے اندر جا رہے ہیں, فوجی کھڑا ہے سامنے, اس کو آرڈر نہیں تھا بندوق چلانے کا. تھینکس گاڈ کہ اس کو آرڈر نہیں تھا, اگر آرڈر آتا تو کیا تباہی آ جانی تھی. تو یہ خود سوچنا چاہیے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کو کل آپ نے پھر آنا ہے حکومت میں. کیا طریقے لبیک کے جو دھرنے تھے وہ آپ بھول گئے ہیں؟ اس وقت جو سپیچز ہوتی تھی کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ قائم رکھنی ہے تو اس کو کیسے رکھنا ہے, یہ سب بھول گئے ہیں. کل آپ نے پھر آنا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ایک ایسا سرکل ہے کہ سر اپس اینڈ میرا ڈاؤن آتے مقصد رہتے ہیں. پاشا کیا صاحب میری رہنمائی فرما دیجئے. میں صرف کہہ رہی ہوں ٹی ایل پی کو واپس ہم سیاست میں ہم لے کر آئے نا. دہشت گرد کو دیکھا, پھر اس کو جانچا, پھر اس کے ساتھ مذاکرات کیے, پھر اس کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا, پھر معاہدے پہ سائن کیا. وہ آج تک معاہدہ کسی کو پتا نہیں ہے. آج پاکستان تحریک انصاف اس سے 2 قدم آگے ہے, 10 قدم آگے ہے. اس کے بعد آپ یہی کریں گے, آپ واپس ان کو حکمران بنائیں گے. تو اس ملک میں یہی چلتا رہے گا سر. جب آپ کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں اور وہ پھٹ جاتی ہے, پھر آپ اس کو پھٹنے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کیوں پھٹ گئی. یہ گھر میں جو جل رہا تھا دوسرے کا گھر, اب آگ آپ کے اپنے گھر میں لگی ہے تو ہمیں ہوش آیا ہے. ہم میں سے کون ہے جو اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا رہا؟ ہم میں سے کون ہے جس نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی یہ ہو سکتا ہے, یہ ہوگا؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں, سب لوگ کرتے رہے ہیں, لیکن میں نہ مانوں والی بات ہے. جو میں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. انفیکٹ سنا بس مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں تمام پارٹیز وہ شخصیت پرستی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ہم ایک شخصیت کو اپنا دیوتا بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پرستش کرنے لگ پڑتے ہیں. نظریات کی بات کوئی نہیں ہے. آج مجھے بتائیں کون سی پولیٹیکل پارٹیز نظریات پہ کھڑی ہے؟ کون سی نظریاتی پارٹی ہے جو اسٹڈی سرکلز کر رہی ہے, اپنے ورکرز کی ٹریننگ کر رہی ہے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہے جو اپنے ورکرز کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے اور یہ آپ کا کام کرنے والا نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. سارے ورکرز اب بنے ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹی وی کے سامنے ٹاک شوز سن کے ورکرز بنے ہیں. تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آج اگر کوئی سٹرانگ ورکر ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. ایک بندے نے 300-400 اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور وہ پھر فالورز بتاتے ہیں جی کہ لاکھوں فالورز فلاں کے ہو گئے, لاکھوں فالورز فلاں کے ہو گئے. ساری جنگ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اور اس کا خمیازہ ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ اچھا زیرو سر ٹالرنس ہو اس پہ گئی ہے. نظر ڈالیں گے اور پاشا صاحب, ذرا اس پہ نظر ڈالیں. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ویب سائٹ پر فیصلہ آ گیا, 2 ججز صاحبان نے کہہ دیا کہ ٹیرین وائٹ والا جو کیس ہے نااہلی والا وہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے. پھر چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ یہ تو کلیریفائی کرنے کے لیے آ گئے. تو یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈویژن ہے واضح طور پر. یہاں پہ بھی کوئی کام شروع ہو گیا سر؟ لگ رہا ہے ایسے. دیکھیں جب 3 رکنی بینچ بنایا گیا, دو ممبران نے ایک دوسرے 2 اکٹھے تھے, ایک فاضل چیف جسٹس صاحب نے سیپریٹ کر دیا تو وہ پھر بائی میجارٹی تو ہو گیا اور ویب سائٹ پہ بھی آ گیا اور اس کے بعد ہٹا دیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کو پتہ نہیں کب تک تختہ مشق بنایا جاتا رہے گا. اس بات پہ تو بڑی واقعی ایک یہ نئی پریسیڈنٹ سیٹل ہو رہی ہیں, نئی روایات جنم لے رہی ہیں اور یہ اس ملک کے لیے, چلے انصاف سر, کے نظام کے لیے نئی پھر روایات انصاف میں کا پرانا نظام پاکستان. ڈول رہا ہے. جی سر. ختم ہو نیا پاکستان, نیا ٹھیک ہے پرانا سر, پاکستان, بہت نئی ہی افسوس. روایات پرانی روایات. جی
سر کوئی روایت اور کوئی رول کسی پر لاگو نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب، آپ نے جوائن کیا. ناز صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. وی آر جسٹ گونا ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ٹیک یور ویو پوائنٹ آن دس. جی ویلکم بیک ٹو گونج. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناز بلوچ صاحبہ. ہم بریک سے پہلے بات کر رہی تھیں، انہوں نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ ریڈ لائن نہیں کراس کرنی چاہیے اور بالکل آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا حق موجود ہے لیکن پرامن ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ پرتشدد ہو رہا ہے. ناز بلوچ صاحبہ، رشید صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رشید صافی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں ایک منٹ ناز صاحبہ کا کامنٹ ہے کہ آپ کے پاس آتی ہوں. ناز صاحبہ، یہ جو 2014 میں یہ جو معاملہ سارا ہوا، پھر ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو ہونے بھی دیا، اس کے لیے روم بھی ہم نے کریٹ کیا، پھر کوئی ایسا کوئی کیس نہیں لگا، نہ پی ٹی وی حملہ کیس پہ کچھ ہوا نہ اور کچھ ہوا. اس وقت اگر آپ لوگ تھوڑا تحمل مزاجی کم کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے، یا یہ ہونے تھے ویسے بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ایک تشدد کے اوپر جو ہے وہ اکسانے والی جماعت بن گئی تھی، ہیٹ پالیٹکس کے طور پہ. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کئی عرصے سے پی ٹی آئی نے ہیٹ پالیٹکس اور پولرائزیشن کی سیاست کو فروغ دیا، یعنی کہ جو پسند نہیں ہے اسے سوشل میڈیا پہ آپ گالیاں نکالیں، ٹرینڈ چلائیں، یہ لحاظ نہ کریں کہ کوئی خاتون صحافی ہیں، کوئی خاتون اینکر ہے، کوئی خاتون سیاستدان ہے. نہیں، کوئی لحاظ مروت اور رواداری کو تو انہوں نے بالکل ہی سیٹ اسائیڈ کیا ہوا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ مرد تو مرد، خواتین پولیٹیکل پارٹی کی اپوزیشن، ان کی جو مخالفین جماعت سے تعلق رکھنے والی لیڈران کو انہوں نے راتوں رات جو ہے ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھا کر جس طرح سے لے جا کے اریسٹ کیا اور بختر بندوں میں ڈالا، اور اس چیز کو یہ سیلیبریٹ کرتے تھے. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ نظر آتا تھا کہ کس قدر تشدد پہ مبنی اور کتنی پولرائزڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس آپ نے دیکھا کہ ہوئے. مجال ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی گفتگو بھی کر لے تو اس کا تو پورا خاندان کو گالیاں بکنے کے لیے آ جاتے تھے، پورے ایک مائنڈ سیٹ، ٹپیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ. میں سب کو نہیں کہتی، پولیٹیکل ورکرز میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بہت ہی رسپانسبل سٹیزن کا ثبوت دیتے ہیں. یہ چند شر پسند عناصر ہوتے ہیں، جس طرح ابھی پاشا صاحب نے بات کی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بندہ اپنے نام پہ 10 20 سوشل اکاؤنٹ بنا دیتا ہے سوشل میڈیا کے، اور پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ الگ الگ لوگ ہیں، جبکہ اسی ایک اکاؤنٹ سے وہ لوگوں کو مغالطات جو ہے وہ کہتا رہتا ہے. یہ تو ایک سوشل میڈیا والا ان کا ایک عنصر تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوفناک بات ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہو ہی گئے 9 مئی کو، جو کہ قانونی گرفتاری ہوئی، تو اس کے اوپر انہوں نے چوری بھی یہ کریں گے، یہ کور کمانڈر کے گھر پہ دھاوا بھی بول دیں گے، یہ جو ہے املاک کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، ریڈیو پاکستان کے اندر بھی گھس رہے ہیں، ریڈیو پاکستان کے باہر کی گاڑیاں بھی جلا رہے ہیں. یعنی کہ ہر وہ غیر قانونی کام جو ان کے بس میں آ رہا ہے یہ وہ کر رہے ہیں، اور اس کو یہ جسٹیفائی اس چیز سے کریں کہ جی عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے، جن کو کہ قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے. اگر کوئی اعتراض ہے تو عدالتیں موجود ہیں، اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ جائیں، انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں. ہم نے بھی عدالتوں رجوع کیا، ہمیں انصاف ملا، آپ کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی لاٹھیاں نہیں برسائی گئیں. آپ نے دیکھا کتنے خوفناک ویژولز ہیں. اگر جب یہ کور کمانڈر کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، اگر آگے سے کوئی ریٹیلیشن آتی تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ ویژولز کتنی خوفناک ویژولز ہوتی ہیں. لیکن سمجھداری کا مظاہرہ کیا گیا دوسری جانب سے کہ انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، کیونکہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس انتشار کو روکنے کے لیے جس قدر حکومت اور ریاست پاکستان نے تدبر کا مظاہرہ کیا ہے وہ ایگزامپلری ہے، اور جس قدر نفرت اور جس قدر تعصب اور جس قدر انتشار کی سیاست جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی جانب سے کی جا رہی ہے، وہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دس از دا ٹائم کہ پی ٹی آئی کے وہ جو لیڈران جن کے فون کالز کی ہم آڈیو سن رہے ہیں، جو لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد should not be telling people and misleading and misguiding people کہ آپ جا کے یہاں دھاوا بولیں وہاں دھاوا بولیں. آ کر ٹی وی پہ اپنے لوگوں کو بولیں، ان کو میسج دیں کہ ان لوگوں سے لا تعلقی کریں جو انتشار کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا آج کا دن ایک تکلیف دہ دن ہم سب کے لیے رہا ہے، لیکن بی مائنڈفل، جو لوگ اس دہشت پھیلانے کے اس پورے منظم طریقے سے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ مائنڈفل رہیں کہ قانون حرکت میں آ چکی ہے. ایک ایک شخص کو جس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا.
اور پھر پی ٹی آئی ان کے پیچھے نہیں ہوگی. یہ تو میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں. لہٰذا قانون ہاتھ میں نہ لیں, اپنے ملک کو, اپنے وطن کو, اپنے ریاست کو پہلے قانون ہاتھ میں نہ لیں. رکھیں. قانون حرکت میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے صافی صاحب, قانون حرکت میں آ گیا لیکن بہت ہی دیر سے آیا. پتہ نہیں یہ پچھلے ایک روز سے یہ قانون آ گیا ہے عمل میں یا حرکت میں آ گیا. آپ ذرا فرما دیجیے گا 2014 سے جو قانون ہے وہ بڑا خاموش ہے, اور یہ جو اسٹرابریز نکال رہے ہیں فریج سے, جو مور لے کے بھاگ رہے ہیں, جو ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں, تحمل مزاجی تدبر اپنی جگہ, لیکن معذرت کے ساتھ ان کا بھی کچھ علاج کیجئے جنہوں نے ان کی سرپرستی کی ہے. کیا وہ جواب دہ نہیں ہے سر؟ جی ثنا, مجھے ایک اخباری سپر لیڈ یاد آ رہا ہے عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں. اس میں شاید یہ لکھا تھا کہ فوج پہ تنقید جرم قرار, 2 سال قید اور 5 لاکھ کا جرمانہ ہوگا. اب پتہ نہیں یہ قانون کس نے منظور کروایا, لیکن کم از کم منظور کروانے والے پر تو اس کا اطلاق ضرور ہونا چاہیے. اس سے تو آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گی ضرور. مذاق اور طرف, لیکن جو عمران خان صاحب کے ساتھ آج جو کچھ ہوا اور ان کی گرفتاری جس طریقے سے کل عمل میں آئی اور آج ایک پروسیجر کو آگے بڑھایا گیا, تو اس پہ ایک ہی بات بنتی ہے کہ رسیدہ کڈو. یہ مجھے پنجابی زیادہ نہیں آتی, اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ درست کروا دیجئے گا. یہ جو سب کو تلاشی کے مشورے دینے والے تھے, اور یہ بھی وہ ساتھ کہتے رہے ہیں کہ بلا تمیز مرد و زن اور لوگوں کو ہسپتالوں سے اٹھا کر 4 ماہ 2 سال بغیر مقدموں کے جیلوں میں ٹونسنے والے, اور رسیدہ کڈو کے ٹرینڈ چلانے والوں سے جب خود رسیدے دکھانے کا حکم آیا تو وہ اس کا گھر جو ہے پھر لال قلعہ بنا, اور وہاں پہ جانا جو تھا وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی نو گو ایریا بنا. دیکھیے سیاست میں الزامات اور صفائیاں تو دینی پڑتی ہے. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے پاکستان میں تو آپ نے ان تمام پروسیس سے گزرنا ہوگا, اور سب نے دی بھی ہے. ایک عمران خان صاحب وہ واحد سیاستدان نہیں ہے جنہوں نے جیل یاترا کی ہے, لیکن کیونکہ یہ لوگ اپنے جو پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں, اپنے لیڈر کو سیاستدان نہیں آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق سمجھتے ہیں, اور خود عمران خان صاحب کے ذہن میں بھی شاید یہ خناس ہے کہ وہ کچھ الگ ہی مخلوق ہیں. تو اس وجہ سے اس کا رد عمل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک سرکاری املاک کو جلایا گیا, بے گناہوں کو جو ہے ان کے جو ہے گاڑیوں کو توڑا گیا, جو پاکستان فوج کے جو کئی تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا, روشن ریڈیو پاکستان پشاور کو جلایا گیا, اسلام آباد میں فوج طلب ہوئی, پورے پنجاب میں طلب ہوئی, خیبر پختونخوا میں فوج طلب ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خان صاحب اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک خان صاحب نہیں تو پھر پاکستان ہی نہیں. دوسروں کو موریثی سیاست کا تانا دینے والے پاکستان کو عمران خان کی جاگیر سمجھتے ہیں, جن کو وہ تاحیات اس ملک کا بادشاہ سمجھتے ہیں. ویسے عدالتوں میں ویسی انصاف عمران خان صاحب کو فراہم کرنا چاہیے, بحیثیت پاکستانی میں ایک شہری کے میرا مطالبہ ہے. جیسے کہ عدالت میں دیگر وزراء اعظم جن میں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, شاہدہ خان عباسی صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, بینظیر بھٹو صاحبہ اور باقی سیاستدان جس طرح مریم نواز ہے, خورشید شاہ ہے, آصف زرداری صاحب ہے, اور صافی صاحب مجھے سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, لیکن پلیز میرا ایک سوال لے لیجئے. صافی صاحب میرا ایک سوال لے لیجئے. مردان میں جو واقعہ ہوا کچھ روز قبل آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, اور جو آج ہم مناظر دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ کراچی کے پی ایف بیس کیمپ کے باہر وہ انہوں نے جس طرح سے جہاز کو نظر آتش کیا ہے, جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس کو کیا ہے, جس طرح سے وہ ریڈ زون میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں پشاور, یہ تمام تر معاملات آپ کو کتنے فرائٹننگ لگ رہے ہیں؟ مطلب یہ پولیٹیکل پارٹیزن شپ یا پولیٹیکل ڈسکورس نہیں ہے, یہ ایک نظریاتی فرق ہے جو کہ عملی طور پر نظر آ رہا ہے, اور اٹس ناٹ اے گڈ ڈیوائڈ.
دیکھیے ثنا، ہمیں سب گوئی سے کام لینا چاہیے. جو ملزان تھا اور ڈیر کے جس واقعے کی آپ ذکر کرنا چاہتی ہے اس کو عمران خان سے جوڑنا بھی ناانصافی ہے. اس جو وہاں کے مقامی جو عالم دین تھے نگار صاحب، انہوں نے تشبیہ جو دی تھی وہ واقعی توہین امیز ہو سکتی ہے اور اس کی تعزیر بھی لاگو ہو سکتی ہے، لیکن موب جسٹس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں بن سکتا تھا. اور اس سے وہ مقامی ناظر جس کا تعلق اتفاقاً پاکستان تحریک انصاف سے تھا، تو وہ ان سے آئین اور قانون سے تو تعلق ہے نا سر صافی صاحب، آئین اور قانون سے مبرہ تو نہیں ہے، آئین اور قانون سے تو مبرہ نہیں ہے، وہ عوام بھی نہیں ہے جنہوں نے یہ ڈنڈے برسائے. میں ثنا یہی گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، کوئی توہین انہوں نے ابھی عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، توشخانہ ریفرنس ان پہ عائد ہو گیا فرد جرم، اور اس کے بعد وہ ظاہر معاملات چلیں گے، وہ کیسز چلیں گے اور تمام تر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور ابھی 8 دن کے لیے ریمانڈ پر ان کو نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے اور وہ آج کورٹ میں پیش ہوئے. اب ایک کچھ متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہی واز ٹوٹلی فائن، کوئی کہہ رہا ہے وہ بہت زیادہ خوف میں تھے. انہوں نے کہا وہ باتھ روم بھی نہیں گئے ہیں 24 گھنٹے سے، اور ان کے ساتھ یہ نہ ہو جائے جو مسعود چپراسی کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ انجیکشن دے دیں گے مجھے. اور آئی ہوپ کہ ہم یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان کو ملیں، ان کو ایک فیئر ٹرائل ملے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں، جو ایک دن نہیں ہوا عمران خان صاحب کو جیل میں، تو یہ معاملات یہاں تک آ گئے ہیں. مزید کیا کرنے کی قوت رکھتے ہیں جو ان کے ظاہر متاثرین ہیں، جو اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، اور پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ آج بڑی بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے مبینہ آڈیوز جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس ملک کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. آپ بھی دعا کیجیے. آئی ول سی یو ٹمارو.